اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اس طرز زندگی کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ہم خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں وہ طرز زندگی عطا فرما، ہماری زندگی کو اس طریقے سے قرار دے کہ ہم محمد و آل محمد کی طرح زندگی بسر کر سکیں، اور جو موت محمد و آل محمد کے لیے تو نے لکھی ہے اسی طریقے سے ہمیں موت آئے۔ ماہیا یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اور یہ کہاں سے ملے گا؟ محمد و آل محمد کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہمیں کربلا سے ملے گا، یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ملے گا، یہ ہمیں محرم سے ملے گا، یہ ہمیں کربلا، میدان کربلا اور عاشورہ سے ملے گا۔ اب آئیں دیکھیں کہ حسینی طرز زندگی کس کو کہتے ہیں، یعنی کربلا کے اندر جو امام حسین علیہ السلام نے چند دن قیام کیا اور اس قیام کے نتیجے میں جو طرز زندگی ہمیں دیا وہ کیا ہے؟ وہ طرز زندگی کہ جس کا تعلق بلا واسطہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ ہے، وہ آئین کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے چند دنوں کی زندگی کرنے کے بعد، چند دن گزارنے کے بعد ہمیں دیا، اس کا تعلق براہ راست امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ہے۔ ہم نے کربلا سے وہ آئین لینا ہے، ہم نے کربلا سے وہ طرز زندگی لینا ہے، ہم نے کربلا سے وہ ضابطہ حیات لینا ہے تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکیں۔ اب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے اس قیام میں، امام حسین علیہ السلام کے چند دن کے کربلا کے اندر جو توقف کیا امام نے، اس کے اندر ہمارے لیے آیا طرز زندگی موجود ہے، درس طرز زندگی موجود ہے؟ آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کربلا کی مکمل معرفت حاصل کر لیں تو ہمارے لیے ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے یہی کافی ہے؟ کربلا کے اندر کس طرح کا طرز زندگی امام مظلوم کربلا نے پیش کیا، کربلا کے اندر کس طریقے سے امت کی ہدایت کی، کربلا کے اندر کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کے اصول بیان کیے، کربلا کے اندر کس طریقے سے جوانوں کی تربیت کے اسوے اور جوانوں کی تربیت کے اصول بیان کیے، کربلا کے اندر کس طریقے سے ماؤں کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، کربلا کے اندر کس طریقے سے نوجوانوں کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، کربلا کے اندر کس طریقے سے نوجوان، خواہ وہ لڑکے ہوں، خواہ وہ لڑکیاں ہوں، خواہ وہ بچے ہوں، کس طریقے سے ان کا کردار ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، اور کربلا کے اندر ماؤں کا کردار کس طریقے سے ہے، کیونکہ انسان کی پہلی درسگاہ خود ماں کی گود ہے، اور کربلا میں ہمیں مائیں بھی نظر آتی ہیں، کربلا میں ہمیں بیٹے بھی نظر آتے ہیں، کربلا میں ہمیں بھائی بھی نظر آتے ہیں، کربلا میں ہمیں والدین بھی نظر آتے ہیں، کربلا میں ہمیں دوست بھی نظر آتے ہیں، کربلا میں ہمیں شیرخوار بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کلی طور پر خلاصتاً عرض کریں، کربلا ہمارے لیے مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یعنی وہ کانسٹیٹیوشن جس کے اندر زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہدایت موجود ہے، وہ کانسٹیٹیوشن، وہ آئین کہ جس کے اندر معاشرے کے اندر زندگی کرنے والے، معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہر طبقے کے لیے ہدایت موجود ہے۔ بس ہم نے اس ہدایت کو لینا ہے، اس ہدایت کو حاصل کرنا ہے، تاکہ کیونکہ اس ہدایت کا تعلق، اس کربلا کا تعلق، اس قیام کربلا کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام جس طریقے سے اس کربلا کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے ہے، اسی طریقے سے اس کربلا کا تعلق امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ ہے، کیونکہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ منتقم ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے اندر ڈھائے گئے تمام ظلم کا بدلہ لینا ہے۔ این الطالب بدو المقتول بکربلا، یعنی امام زمانہ جب ظاہر ہوں گے تو کربلا کے اندر جتنے مظالم ہوئے ہیں ان کا بدلہ لیں گے۔